لیکن افسوس امام حسین علیہ السلام کے مقابل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے وعدوں کے خلاف ورزی کی اور اہل بیت کو اذیت پہنچائی۔ پھر وہ وقت آیا جب امام حسین علیہ السلام کو کئی دفعہ زہر دیا گیا، اور مگر آپ کو جب آخری دفعہ زہر دیا گیا اس سے آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے، اور پھر آپ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ 28 صفر 50 ہجری مدینہ المنورہ میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ سوچئے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا مولا علی علیہ السلام کا شہزادہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لال، اور دوسری طرف دنیا کی بے وفائی۔ مگر حسین علیہ السلام کا مقام نہ دنیا کی سیاست سے کم ہوا، نہ دشمنوں کی سازشوں سے۔ یا حسین علیہ السلام، آپ کا صبر ہمیں صبر دے، آپ کی سیرت ہمیں اخلاق دے، آپ کی محبت ہمیں اہل بیت سے اور مضبوط جوڑ دے۔ اہل بیت کے غم میں ہمارا غم ہو، اہل بیت کی خوشی میں ہماری خوشی ہو۔ آپ کو زہر دینے والے، کھلانے والے، پلانے والے پہ بے شمار لعنت۔ آپ کی شہادت ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ دشمن اہل بیت پہ لعنت، اہل بیت سے بغض رکھنے والے پہ لعنت، دشمن مرتضی علی لعنت، دشمن حسن حسین پہ لعنت۔ اسی ادارے کے بچوں نے بہت اچھی جو ہے پروگرس پیش کی ہے الحمدللہ۔ بارگاہ الہی میں اور بارگاہ نبوت میں اور بارگاہ آل نبوت ماشاءاللہ یہ خیال یقین اللہ قبول فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو اس مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، اس مسجد سے، اس خانقاہ سے، اس محبوبیہ مدرسے سے اللہ ان کے دونوں جہان روشن کرے، اللہ ان کے بعد بچوں کی خیر فرمائے، اور سب کو توفیق دے کہ اس انجمن کے ساتھ، اس چمن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستگی کریں۔ وہ اس لیے کہ اس چمن میں خالص دین جو ہے مل رہا ہے۔ خالص کون سا دین؟ خالص کون سا دین؟ جو اللہ نے بھیجا اور رسول اللہ نے دیا، یہ وہ دین مل رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، آپ نے دیکھا کہ بچوں نے ماشاءاللہ سے جو پیش کیا ہے، اور اللہ سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ سب بچوں کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ اب محفل کا دوسرا جو ہستیاں تشریف، تحقیق میں لاجواب، بولنے میں لاجواب ماشاءاللہ۔ اگر شیر دکن کہہ دیں تو کوئی وحیدت کچھ خیال نہیں ہے نا ماشاءاللہ سے۔ اور دوسری طرف پیر صاحب بیٹھے ہیں، اگر ان کو مناظر اعظم کہہ دیں تو کوئی وعید نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور سارے گا، مگر محبت والے سارے ہیں، جتنے آپ تشریف لائے ہیں اور جتنے بھی آپ تشریف لائے ہیں سب محبت والے ہیں، عقیدت والے ہیں۔ اللہ ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو سلامت رکھے۔ تو آپ دوسری محفل کا آغاز بجائے تلاوت کلام الہی کی اگر پیر صاحب کی اجازت ہو تو ہم نے الہی کی دو پیر تجھے ڈھونڈتا ہمیں چار سو، تیری شان جل جلالہ۔ بندہ نماز میں جاتا ہے، روزے کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، کس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کس کی تلاش کے لیے؟ رب کی تلاش کے لیے۔ تجھے ڈھونڈتا آرزو میرے مولا، تجھے ڈھونڈتا تھا میں تو کسی نے پوچھا سرکار آپ بڑے بڑے میدانوں میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی چینجنگ نہیں ہوتی؟ جب آپ بارگاہ کے محمد سے وفاتوں ہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوگ قلم دے رہے ہیں۔ تو محمد کی محبت دین ہم کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قبلہ سید وسیع صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ نذرانہ عقیدت ہزاروں پانی پی رہے تھے، ہزاروں وضو کر رہے تھے، اور ہزاروں طرح طرح کے پکوان پکا رہے تھے اور کھا رہے تھے، اور دوسری طرف 72 پیاسے تھے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں، آپ توجہ کریں گے۔ اگر آپ میں لاجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بات آپ کو بتاتا ہوں، کتاب میں نہیں لے کے جاتا۔ آپ کے گھر کے باہر پانی کی بالٹی رکھی ہے،
گرمی ہو رہی ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے، کتا آ جاتا ہے، بندر آ جاتا ہے، چڑیا آ جاتی ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے، وہ پانی پینے لگتا ہے، تو میری آپ کی انسانیت یہ کہتی ہے کہ اس کو پانی پینے دو، چلو خراب ہو گیا مگر اسے پانی، بھائی یہی ہے آپ کی انسانیت کیا کہتے ہیں کہ اسے پانی، بالٹی خراب ہو گئی نو پرابلم مگر اسے پانی پینے دو۔ اور تعجب کی بات ہے کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہیں کر سکتے، جسے رسول لعنت بھیجے ہیں امتی اس پہ لعنت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ امتی ہے، وہ امتی ہو سکتا ہے جس پہ قرآن لعنت بھیجے، امتی اللہ کا بندہ اس پہ لعنت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بندہ ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے اور سب سے بڑا بندہ ہے، وہ بندہ نہیں ہو سکتا، یہ بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بندگی کا حق کیا ہے؟ جو اللہ فرما دے اس پہ قربان ہو جائے، اور امتی ہونے کا حق کیا ہے؟ جو رسول فرما دے اس پہ قربان ہو جائے۔ اور اگر یہ اس کے اندر نہیں ہے صلاحیت تو پھر سمجھ لیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ابھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ طلقاء کو صحابی بنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ بھائی تمہارے پاس فیکٹری ہے صحابی بنانے کی؟ تمہارے پاس جرت ہے صحابی بنانے کی؟ آقا کریم فرما دیں اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم ہمارے غلام آزاد کر دیے گئے ہو۔ اور آج کوئی بندہ کہے کہ وہ صحابی ہے تو یہ رسول پر حملہ ہے، اور رسول پر حملہ خدا پر حملہ ہے، اور خدا پر حملہ شیطان نے کیا ہے، انسان نے نہیں کیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا حملہ کر رہا ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ مؤلف ہو، چاہے وہ مصنف ہو، چاہے وہ مقرر ہو، کوئی بھی بلا ہو، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانیت یہ نہیں سکھاتی خدا سے لڑا جائے، انسانیت یہ نہیں سکھاتی کہ خدا کی بارگاہ میں بے ادبی کی جائے۔ عزیزو، میں آپ کے شعور کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی فکر کو سلام کرتا ہوں، اور یہ سارا چمن، یہ ساری انجمن، یہ سارا باغیچہ خانقاہ مولا علی علیہ السلام قادری جیلانی کا لگایا ہوا ہے، اور میں خانقاہ مولا علی قادری جیلانی کے جتنے بھی مریدین حاضر ہوتے ہیں، جتنے محبین حاضر ہوتے ہیں، اور جتنے معتقدین حاضر ہوتے ہیں، جتنے سجادگان حاضر ہوتے ہیں، ان سب کی خدمتوں میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں کہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نادی علی مسجد جائے تجد ومن لك في النوائب كل حمد محمد سيجري بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی، اللهم انی اسألك بحق فاطمہ وابیها وآلها وبنوها السلام علی الحسن وعلى مسنى ابن الحسن وعلى اولاد الحسن وعلى اصحاب الحسن، السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریعت القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 سفر کا عنوان ہے، روایتوں میں ہے کہ آج دو ایسی بڑی ہستی جس کے صدقے میں ہم نے ساری زندگی، ہمارے والدین نے، ہمارے بچوں نے، اور ساری کائنات جس کے واسطے بنائی گئی، ان دو بڑی ہستیوں کا آج شہادت کا دن، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، مقصد بنانے کا کائنات یہی 5 ہے، یہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، یہ فاطمہ زہرا، یہ علی مرتضیٰ، یہ حسن بن حسین، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں،
اور ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم جس کے صدقے میں اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد جس کے صدقے میں ہم پھر اٹھائے جائیں گے اور پھر جس کے صدقے میں ہم بخشائے جائیں گے، جنت جائیں گے، ان کو ہم یاد کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ آج 28 سفر تھا۔ 28 سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور ہمارے آقا مولا، اور جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہوئے، اس آقا کریم کی آج شہادت کا دن بھی، شہادت کا دن 28 سفر۔ بہرکیف شہادت بولے یا ڈر کر وفات بولے، یاد رکھیں، مگر ہے تو حقیقت، ہے تو حقیقت۔ یہ جو ہوئی 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، اور 28 سفر کو، کیونکہ ان قریب آپ سب لوگوں نے آخری 4 شبہ منایا ہے، آخری 4 شبہ، یہ اصل میں آخری 4 شبہ جو مناتے ہیں وہ تمہارا آخری 4 شبہ، میں کتنے 4 شبہ آ رہی ہیں، مگر وہ آخری 4 شبہ جو منایا جاتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری 4 شبہ۔ اس کے بعد بخاری حدیث میں سیاستہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے وہ 5 دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ ہو گئے تھے، اور اسی دوران بہت سے مرحلے چلے، اور اسی دوران امت فرقوں میں بڑھ گئی، اسی دوران آج جو فرقہ پرستی چلتے اسی دوران چلی، جس میں حدیث کرتاس کا بھی ذکر آتا ہے۔ حدیث 28 سفر ہوئے، حدیث کرتاس ہے۔ حدیث کرتاس کا مطلب تھوڑی بہت 2 منٹ، اس کے بعد میں منفرد پڑھوں گا، حضرت کو دے دوں۔ حدیث کرتاس قلم اور کاغذ لانے کا حکم کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھتے ہیں کہ بڑے قریب ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حکم ہوتا ہے 25 سفر روایتوں میں آتا ہے تو 25 سفر کو ہوتا ہے غالباً، تو کچھ لوگ جہاں رسول اللہ کے جو کمرے میں ہوتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم قیامت تک بھی گمراہ نہیں ہو، قیامت تک بھی گمراہ نہیں ہو۔ مگر وہیں سے اتار کر، وہیں سے اٹھا کر اسی گھر سے ایک آواز نکلتی ہے، گھر والوں کی نہیں، گھر والوں کی آواز نکلتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے، یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اور اس بات میں یہاں سے پتہ چل گیا کہ لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ کی اہمیت کو ہٹا کر صرف قرآن کو ماننے والے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار حدیث ثقلین بتائی کہ میں نے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن اور ایک اہل بیت، یہ قرآن، ایک اہل بیت، قرآن، اہل بیت، قرآن، اہل بیت۔ یہ دماغ میں ڈالنا، قرآن اور اہل بیت 2 بڑی چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے اگر تم پکڑے رہو، قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ رسول اللہ نے بار بار اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اور آخری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ یہ میں بتا دوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس بات کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ طریق بن جاتا ہے، مگر لوگوں نے نہیں لکھا۔ آج تک بھی ان لوگوں کی پوری ٹیم موجود ہے جو اس چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ بہرکیف قرآن کو صرف پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ، اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ۔ دونوں برابر ہیں، دونوں کو پکڑنا ہے اگر ہم راہ راست پر ہوں، راہ راست پر ہوں۔ یہاں سے ہی سب سے اسلام کا سب سے بڑا فتنہ نکلا، سب سے بڑا فتنہ نکلا، یہیں سے ہمارا جو مسلمان اسلام تھا چھوٹے چھوٹے پورے طبقات میں بڑھ گیا۔ ہر آدمی کچھ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اہل بیت کافی ہیں۔ یاد رکھیں، ہم صوفیہ اکرام اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی، یہ قرآن ایک اہل بیت، یہ قرآن ایک اہل بیت۔ ہم ان کو مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامنا مطلب نہیں صرف لفظی سے کہہ دیتے، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو قرآن بھی پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اس کی محبت ڈالنا بھی ہے، اور قرآن میں جو احکام ہے اس کو پورا کرنا بھی۔
اہل بیت کو ماننا بھی ہے، اہل بیت کی ماننا ہے، ان کو بھی ماننا، ان کی بھی ماننا۔ تو آج 28 سفر مولا امام حسن کی شہادت، 85 ہجری امام حسن کی شہادت، یہ بھی بڑی دکھ بھری شہادت ہے۔ لوگوں نے چھپا دیا کیونکہ یہ شہادت جنگل میں بیابان میں نہیں ہوئی، کیونکہ یہ شہادت جو تھی مدینے کے اندر کہاں ہوئی؟ مدینے کے اندر ہوئی، اور ایسا ہوئی کہ لوگ جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا اور صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، وہاں پر اس امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مارا گیا، اور ان کو اتنی بربریت سے مارنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا حشر کیا کہ اگر ہم کہہ دیں تو یہ گستاخی ہو جائے گی، لوگوں میں گستاخی، مگر یاد رکھ لیں یہ ضرور بتانا، رسول اللہ کی مزار کے سامنے یہ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی لاش کے اوپر تیریں چلائی اور ان کی لاش کو پامال کیا۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہے امت کو، جب خود امت سب کے سامنے اتنا بڑا حشر کر کر جنت کے سردار کو شہید کرتی ہے اور ان کو پامال کرتی ہے، بے عزت کرتی ہے، اور ان کے لاشیں کو رسول اللہ کی مزار کے سامنے، تمہارے ہمارے پیر مر گئے، مرنے کے بعد بھی سالوں بعد بھی پیر دیکھ رہی ہیں، پیر دیکھ رہی ہیں، پیر کی عزت کرو، پیر قیامت پہنچاتے، پیر یہاں بچاتے، پیر سب پیران بچاتے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں پیر ہے؟ کیا رسول نہیں دیکھ رہی؟ دیکھ رہے نہیں؟ دیکھو آج ایسے ایسے دن ہیں جو بڑے اہم ہیں، اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم خوشی کو بھی، اہل بیت کی خوشی میں خوشی بھی کریں، غم میں غم بھی کریں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے مقرر خصوصی بھی آئے ہیں، مشائخ اکرام بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی آپ سنیں گے۔ تو ایک بار بابا سے بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء المرسلین بارک وسلم۔ دلوں میں بسا لو محبت علی کی، دلوں میں بسا لو محبت علی کی، خدا بخش دے گا بدولت علی کی، دلوں میں بسا لو محبت علی کی، خدا بخش دے گا بدولت علی کی۔ یاد رکھیں علی کا مطلب صرف مولا علی نہ سمجھیں، علی کا مطلب یہ سارے کے سارے 14، یہ سارے کے بعد سارے 12 امام 14 معصوم، پہلے بھی علی ہیں، رسول اللہ بھی ان کے ناموں میں وہ بھی علی ہیں، رسول اللہ کے ناموں میں وہ بھی علی ہیں، اللہ بھی علی ہے، بے شک بخشا دیں گے ہم کو، وہ علی بھی بخشائے گا، وہ علی بھی بخشائے گا، وہ علی بھی بخشائے گا، اور بعد میں فاطمہ زہرا بھی علی ہیں، یہ سارے 12 کے 12 بھی علی ہیں، وہ کربلا کی زینب بھی علی ہیں، وہ علی اصغر بھی علی ہیں، وہ 72 بھی علی ہیں، اور جو ان کے بعد میں ان کے چاہنے والے ہیں جتنے بھی ہیں، غوث اعظم بھی علی ہیں، خواجہ صاحب بھی علی ہیں، صابر پاک بھی علی ہیں، اور ساری کائنات میں جتنے علی والے ہیں خدا کی قسم سارے علی ہیں، سارے علی۔ دلوں میں بسا لو محبت علی کی، خدا بخش دے گا بدولت علی کی۔ سمجھ پائے کیا کوئی عظمت علی کی، سمجھ پائے کیا کوئی عظمت علی کی، خدا نے ہے کی ہے اونچی رفت علی کی، دلوں میں بسا لو محبت علی کی، خدا بخش دے گا بدولت علی کی۔ خدا کی قسم وہ حقدار جنت، خدا کی قسم وہ حقدار جنت، بس جس کے دل میں ہے الفت علی کی، دلوں میں بسا لو محبت علی کی، خدا بخش دے گا بدولت علی کی۔ وہ مارے جہنم میں بے شک جلے گا، وہ مارے
جہنم میں بے شک جلے گا جو کرتا ہے سن لو احانت علی کی دلوں میں بسا لو محبت علی کی خدا بخش دے گا بدولت علی کی اکھاڑا ہے خیبر کو چوکھٹ میں پل میں اکھاڑا ہے خیبر کی چوکھٹ میں پل میں حیرات الہی شجاعت علی کی دلوں میں بسا لو محبت علی کی خدا بخش دے گا بدولت علی کی. بے شک اگر ہم کو چاہیے کہ ہم سب بخشے جائیں تو اللہ کے رسول کا کہ کوئی مولوی ملے کا یا کوئی جو آج کل کی ناسبی خانقاہ بھی پہلے خانقاہوں میں ناسبیت نہیں ملتی تھی، آج ناسبیت بھی خانقاہوں سے چلتی ہے. ابتدا کیا آج انتہا کی لیول پر ناسبیت خانقاہوں میں ملتی ہے کیونکہ نہ ان کے اللہ ماشاءاللہ یہ جو جمع ہیں اور جو یہ جڑے ہیں وہ تو بہترینوں سے بہترین، انہوں نے ولایت علی کو کھلے علیہ اللہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے، کیونکہ انہوں جس کے انہوں نے تابع داری کی انہوں نے نہیں بتایا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ غلطی ہماری ہے یا مشائخوں کی ہے مولائیوں کی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا. ایک بات ہے اپنے قرآن میں وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا کرتا ہے وہ مسلمان پیدا کرتا ہے، چاہے وہ یہودی کی پیٹ سے ہو یا نصارہ کی پیٹ سے ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کو اللہ تعالیٰ مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر کم عمر میں شریعت کی جو عمر ہوتی ہے اس سے چھوٹی عمر میں اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ سیدھے جنت، چاہے وہ یہودی کا بچہ ہو چاہے وہ نصارہ کا بچہ ہو. جب اس کی شریعت کی بالغ ہو جاتا ہے، عمر آ جاتی ہے، تب اگر اسلام پر وہ کاربند نہیں ہے اور وہ مر جائے تو وہ کفر کی موت، اور ہم کہتے ہیں ایسی موت کہ جب اس کا جنازہ یا اس کی لاش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فی نار جہنم خالدین فیہا. اور جب مسلمان جاتا ہے تو اشہد اللہ پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ کی طرف سے آیا وہ اللہ کی طرف سے لوٹ گیا. اگر بے دین مرا تو فی نار جہنم خالدین، یہی کام ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر بندے کو دین فطرت اسلام پر پیدا کیا، مگر اس کے پالنے والے نے پوسنے والے نے ان کو اپنے جیسا بنایا، برابر. اب اس کی غلطی نہیں. اب دیکھو دو طریقے کے پالنے ہیں. یہ پالنا جسم والی پالنا جیسے ہمارے ماں باپ پالتے ہیں، یہ طریقے پالنا جیسا ہمارا پیر شیخ ہمارے پیر صاحب پالتی جو روحانی طریقہ ہے. اگر آج لوگوں میں اہل بیت کی محبت یا ان کی بارے میں سوچ نہیں ڈالی ہے تو یہ ہماری غلطی نہیں، سیدھی بات وہ ان کے پالنے والوں کی غلطی. پالنے والے ہی کبھی ان کو مسجد پاک کا نام اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ رسول ہیں، پنجتن 5 ہیں، 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، یہ کبھی زندگی میں نہ انہوں پڑھایا گیا، نہ سنایا گیا، نہ پہچانا گیا. اور اس کے بعد پھر بھی یہ اٹھا کر یہ غلطی ڈالنا یہ ہماری غلطی نہیں. دیکھو تمہارا جو روحانی باپ پیر کبھی یہ چیزیں کیا ہے کیا؟ تمہارا جسمانی باپ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اب ان کی اگر یہ غلطی ہے، پرمپرا چلتے آئی ہے، تو اب ان کے اوپر ہمارا عقیدہ رکھنا، ہمارا ایمان رکھنا یہ سب بکواس کی بات ہے. جب قرآن اور حدیث آگے آ گیا، یہ کھلا دین کھلی دلیل آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ حق ہے، یہ پنجتن پاک حق ہیں، 12 امام حق ہیں، 14 معصومین حق ہیں. قرآن اور اہل بیت اللہ کے رسول نے انہی کو چھوڑا ہے. ان کو دامن تھامنا ہم کو ضروری ہے، اور ان کے دامن تھامنے سے ہمیں کبھی بھی یاد رکھنے گمراہی نہیں ملتی. اب یہ غلطی ہماری تھی، غلطی آپ سوچیں کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا. سیدھی بات میں تو تھوڑا سیدھا بولوں. آج شہادت امام حسن علیہ السلام کیوں چھپایا گیا؟
آج اسی مہینے میں ایک بریلی کا ایک بہت بڑا ملا مولوی، بریلی کا مولوی، ہر مسجد میں، ہر درگاہ میں، ہر جگہ، ہر گلی گلی، ہر کوچے کوچے پر اس کا عرس، اس کا سندل یاد ہے، اس کا عرس، اس کا سندل یاد ہے، ہر مسجد میں کرنے دیتے ہیں، ہر درگاہ میں کرنے دیتے ہیں، ہر جگہ پر کرنے دیتے ہیں۔ وہ بھی 108 سال پہلے مرا، 108 سال پہلے، 160 سال پہلے مرا۔ وہ مرنے کے بعد آپ کے لوگوں نے، کس کے لوگوں نے؟ آپ جیسے لوگوں نے، انسانوں نے اسے ولی کہا، اسے امام اہل سنت کہا، فلاں کہا، فلاں کہا، فلاں کہا۔ آپ جیسے لوگوں نے نہ اللہ کہا، نہ رسول کہا، نہ کوئی ولی نے اس کو وہ جو مقام ہے وہ مقام دیا۔ آپ مولویوں نے، آپ خود خانقاہ والوں نے اس کو مقام دے کر اس کا عرس عام کیا 108 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 108۔ تمہاری آج اوقات دیکھ لو، آج اہل سنت کو بولنے والے 108 سال کے اندر تمہارا دین کس کا دین؟ تم کو آج بھی لے جاؤ، ذرا اتنا پوچھو ہمیں اعلیٰ حضرت کا دین ہے۔ 108 سال میں یہ پٹھان کا دین ہر گھر میں، ہر در میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ کے اوپر موجود ہو۔ سرکار امام حسن علیہ السلام، سرکار امام حسین علیہ السلام، خدا کی قسم ان کی نسلیں مٹا دیے۔ ان کا ہر ایک دولت کا ہر حصہ انہوں نے رسول اللہ کے دین پر قربان کیا۔ ان کی عورتوں کو بے پردہ کیا، ان کی اولادوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام حسن کے ایک بیٹے تھے قاسم علیہ السلام، امام قاسم علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کی ایک وصیت ہے، اے بیٹے زہر دے چکا تھے، امام حسن علیہ السلام کے جگر پورا کٹ رہا ہے، اپنے بیٹے حضرت قاسم چھوٹے بچے سینے پہ آ کے سو رہے ہیں، اور جب حضرت زینب نے اور حضرت فرما نے کوشش کی کہ قاسم کو ہٹائیں، امام حسن علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے، تو امام حسن نے کہا چھوڑ دیں، جب یہ میرا بچہ میرے سینے پہ رہتا ہے تو مجھے یہ تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے جسم کے اندر زہر جا چکا ہے، پھر آخری وصیت یہ کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جاؤ تمہاری امی کو بلاؤ، امی جان کو بلائیں۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی آئی اور کہا میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں اور یہ لکھ کر آپ میرے بیٹے سے بازو سے باندھیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کچھ لکھا، تعویذ لکھی۔ سب سمجھتے ہیں وہ تعویذ کچھ برکتوں والی، نعمتوں والی، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اولاد کے لیے ہوگی، اس کے لیے ہوگی، دنیا داری کے لیے ہوگی، مگر امام حسن نے ایک تعویذ لکھی جو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا لکھا۔ حضرت قاسم کو باندھی، امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے۔ پھر بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بات کہہ کر گئے امام حسن، جب تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہو جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اے میری بیوی، اے میرے بچے، تم یہ تعویذ کھول، تم یہ تعویذ کھولنا۔ غالباً 4 سال کے بچے تھے، اس کے بعد 1060 پر 1 ہجری میں کربلا۔ سب سے زیادہ تکلیف حضرت قاسم کو اور ان کی ماں کو یہ تھی کہ سب شہادت کے لیے کربلا میں جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، مگر قاسم کو اجازت نہیں، قاسم ابن حسن کو اجازت نہیں۔ بڑا پریشان ہوئے، بڑی مصیبت ہوئی ان پر۔ جا کر امی سے کہا امی آج سب سے بڑی مصیبت آ پڑی، 13 سال یا 14 سال کے حضرت قاسم، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیا مصیبت؟ مجھے شہید ہونے کے لیے بھیجا نہیں جا رہا۔ کس پر؟ حسین پر۔ دیکھیں تکلیف کیا ہے، حسین پر شہید نہیں ہونا تکلیف ہے، حسین پر اپنی جان دینا آج ان کو تکلیف ہے۔ آج مسلمان جس کا کلمہ پڑھتے ہیں حسن و حسین پر ان کا چھوٹا سا بیکار وقت دینا روا نہیں ہوتا ہوں، ان کو روا نہیں رہتا ہے۔ دیکھیں فرق کتنا ہے۔ امی آج تکلیف ہے، ماں کو بھی وہی تکلیف ہے کہ میرا بیٹے کو سب سے زیادہ، مجھے بھی تکلیف ہے، سب بچے جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، امام حسین پر شہید ہو رہے ہیں، میرا بیٹا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ماں نے کہا، تمہارے ابو نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف جب آ جائے تو یہ تعویذ کھولنا۔ جب تعویذ کھولی گئی تو اس میں یہی لکھا تھا، میں امام حسن علیہ السلام، میں حسین کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میرے بچے کو کربلا میں آپ کے لیے شہید ہونے کے لیے بھیج دیں، آپ کے لیے شہید ہونے۔ دیکھیں فکر امام کیا ہے، فکر امام حسن کیا ہے۔
فکر امام حسن کیا ہے؟ کربلا والوں پر ان کی مصیبت میں کام آ جاتا. کربلا والے کھڑے، امام حسین علیہ السلام کھڑے، کہا حل من ناصر منصرنا، اے کوئی میری مدد کرنے والا. حضرت قاسم ایسا لڑے اور ایسا شہید ہوئے. جب امام حسین علیہ السلام جب مقتل میں گئے تو دیکھا، قاسم کو پکارا، قاسم کہاں ہو، قاسم کہاں ہو. پھر تیز میں آیا، کہا کہ وقت کا امام حسین، حکم دیتا ہوں، اے قاسم بولو کہاں ہو. وہاں سے ٹکڑا اٹھا گوشت کا، کہا لبیک یا حسین. پھر یہاں سے اٹھا لبیک یا، ٹکڑے ہو گئے. اور یہ ایسا لاشا تھا امام حسن کا، بیٹے کا، ان کے خون کا، کہ انہوں نے اپنے دامن کو کھول کر لاشوں کی جتنے بھی گوشت کے ٹکڑے تھے اپنے دامن میں ڈال کر گٹھری بنا کر امام حسن علیہ السلام اپنی پیٹھ پر لاد کر آئے. جب آئے تو ان کی ماں، قاسم کی ماں، امام حسن علیہ السلام کی بیوی، سوچتے ہیں امام حسین کے جوان بچہ ہے. قاسم کی ماں بڑا روئے گی، پریشان ہوگی. تو دیکھا کہ اپنے دامن کو اٹھا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر کربلا کی طرف، مدینے کی طرف رخ کر دعا کر رہے، اے حسن کے نانا، اے میرے حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے حسین کے اوپر میں میرے بچے نے قربانی دے دی. مدینے کی طرف پھرا، کہا اے میری ماں، اے رسول اللہ، دیکھیں آج میرا بچہ، حسین کا بچہ جو حسن کا وعدہ تھا اور حسین کے اوپر انہوں نے قربانی دی. دیکھو یہ جذبہ تھا امام حسن کا. آج ان کی شہادت 28 صفر کو بڑی تکلیف سے ہوئی شہادت. امام حسن کو روایتوں میں آتے 9 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ امام حسن کو زہر دینے کی کوشش کی. ہر مرتبہ زہر دیا گیا، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پر جا کر دعا کرتے. پھر بھی کچھ تکلیف میں کمی ہوتی، پھر واپس آتے. ظالموں نے موصل گئے، وہاں پر زہر دیا گیا. پھر مدینہ آئے، مدینے کے اندر زہر دیا گیا. خدا کی قسم اتنی بار زہر دیا گیا. جب امام حسن علیہ السلام کو آخری بار زہر دیا گیا پانی کے اندر، تو امام حسن علیہ السلام جب وہ پانی پیے تو روایت میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جب قید کرایا گیا تو ان کے جگر کے 72 ٹکڑے میں چکا. یاد رکھیں، زہر دلایا گیا، زہر پلایا گیا، زہر ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ اگر کوئی امام حسن کو مارتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے مانند، جس کو ابنانکم قرآن نے کہا رسول کے بیٹے ہیں، اور انا اعطینا کل کوثر کی جو معیار ہے وہ امام حسن علیہ السلام ہے. اس جیسی ہستی جس کو خود ہم درود پاک میں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد. کتنا نہ پڑھتا ہوں، مگر درود کی آیت میں یصلون علی النبی کیا ہے؟ نبی کو درود ہے. اس کے اوپر تمہیں کہیں کو پڑھنی آل محمد کو درود، تمہیں کہیں کو پڑھنی آل محمد کو درود. قرآن میں حکم ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر درود ہے. آل محمد کو درود کی پڑھ رہی، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر تم مجھ پر پڑھو اور اہل بیت کو بھول جاؤ تو وہ ناقص درود ہوگا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی نبی کے اندر ہی علی فاطمہ حسن حسین ہے. علی نبی کے اندر ہی علی فاطمہ حسن و حسین ہے. اگر نبی کی اتباع کرتے ہیں تو انہی کے اندر علی فاطمہ حسن و حسین کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ کی رحمت کا نور علی، اللہ کی رحمت کا نور علی، حسن حسین پھولے اور فاطمہ کلی، حسن حسین پھولے اور فاطمہ کلی. سب اسی در کے گدا ہے، کیا غوث اعظم کیا ولی، 5 نعرہ پنجتنے، 1.25 لاکھ نعرہ حیدرے حیدرے. عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد، عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد. نعرہ حیدرے.
حیدری سرداروں کا سردار سرداروں کا سردار علی حیدر کرار سرداروں کا سردار علی حیدر کرار کہے میسم تمام علی حیدر کرار کہے میسم تمام علی حیدر کرار کرے جس سے خدا پیار علی حیدر کرار کرے جس سے خدا پیار علی حیدر کرار ارے حیدری ہم سب سرداروں کو ماننے والے فراروں کو نہیں، کچھ کرار بھی تھے، کچھ کیا یہ کرار تھے، باقی کے پورے فرار یہ کرار تھے، باقی کے فرار تھے. فرار تو معلوم ہے، فرار تو بھاگنے والے، اس کو بھاگتے رہتے نہیں، ان کو بولتے اس فرار. بیٹھ کو ایک جگہ کے اوپر کھڑ کو لڑتے رہتے نہیں، اسے بولتے سو کرار. گھس کو مارنے والا، بھاگ کو نہیں جانے والا، اسے بولتے تو فرار. نہیں، اس کے واسطے کبھی بھی یاد رکھو، پیر کے ہاتھ میں بھی دیا ہو، پیر کے ہاتھ میں بھی اگر ہاتھ دیا جو کرار کے ہاتھ میں جو فرار کے ہاتھ میں کیا دیا، فرار کے ہاتھ میں نہیں رہنا. کفر کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے. کفر کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے. کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے، حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. نعرے حیدری. اے منکر حیدر تو کیا ڈرائے گا ہمیں موت سے، اے منکر حیدر تو کیا ڈرائے گا ہمیں موت سے. اب اس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنا کفن میں خریدتے ہیں شوق سے. نعرہ حیدر حیدر حیدر. یہ جو ہے نہیں، کربلا کے اندر لوگ جاتے ہیں حضرت یہ لاؤ، حضرت وہ لاؤ، حضرت وہ لاؤ. اصل میں کربلا میں جاتے ہیں لوگ کیا خریدتے ہیں، کفن خریدتے. ہر آدمی بھی کیا کو کفن خریدتا. یہ جگر بھی ہونا، وہ خانقاہ وہ دنیا کے اندر ہر آدمی مرنے کے بعد کہاں سے دے اس کے کاسا میں نہیں، کون سے بھی بھیک دے کو رہتا ہے تو اس کا بیٹا دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا. بس کربلا کو ماننے والے، حسین کو ماننے والے، حسن کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جو کفن گھر میں رکھتے. کیا رکھے؟ کفن. ابھی بھی گئے سب بہت سے سبھی لے رکھا ہے، پوچھو ان کو سبھی کیا لے رکھا ہے؟ کفن لے رکھا ہے، گھر میں رکھی. اور ہمیں کفن رکھنے والے تو سبھی ہم نہ ڈراتی یہ نہ کہتے میرے مدد کرے گا. دیکھ لو کبھی بھی کربلا ہوتے بھی جا رہا کر بولے تو انگوٹھی لاؤ، عقیق لاؤ، یہ لاؤ، وہ نہ دو. یہ کفن امام حسین علیہ السلام کے عباس کی مزار کو جالی کے اوپر لاکھوں مسلح کو لے لگا دینا ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھے تو اسے بولتے حسینی عقیدہ. صرف باتوں سے نہیں، کفن رکھ لے کو کام کرنے والے. ذرا ہمارے اتنا تو معلوم نہیں کیا سمجھتے بولوں آگے ایسا چیز کو وہاں کینسل کرے تو وہاں ڈرا کے ڈر جاتے ہیں. ارے کہاں ڈرتے ہیں؟ ہمیں کھلا ہوا بولنے والے، کھلے عام اللہ کفنا ہمارے گھراں کے اندر ہمارے ساتھ میں لے کو چلنے والے. ورنہ ضرورت بھی نہیں کسی کا بھیک کا کفن کے واسطے. اللہ تعالیٰ وہ ہمت دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے، وہ سب کو دینا بھی الگ کہ امام حسن حسین کی محبت آگے بڑھا. بلکہ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا اور ایسا زہر دیا گیا کہ اتنا زہریلا تھا جب امام حسن علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو اس پانی اندر جانے کے بعد میں اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے پائے. یاد رکھ لیں یہ زہر دینے والا، یہ زہر پلانے والا، یہ زہر لانے والا، اس کے اوپر لعنت ہے نہیں لانا کہ میں بولا اگر یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کرتے ہیں علی النبی کے اندر میں امام حسن حسین اہل بیت ہیں اور رسول اللہ نے میرا گوشت، میرا خون، میری روح، میری سب کچھ امام حسن حسین کو اہل بیت کو کہا. تو یہ بھی قرآن میں کہا جو اللہ اس کے رسول کو وصیت دیتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے. اللہ اس کے رسول پر اذیت دیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہے. یاد رکھ لیں اس رسول کے خون پر، ان کے جسم پر، ان کی روح پر، ان کے نفس پر اذیت دینا کیا ان پر اذیت نہیں ہے؟ رسول اللہ پر اذیت نہیں ہے؟ کیا امام حسن کو مارنا، امام حسین کو مارنا، نفس رسول علی کو مارنا، فاطمہ الزہرا کو تنگ کرنا کیا یہ جسم رسول نہیں ہے؟ کیا یہ روح رسول نہیں ہے؟ یا یہ نور رسول نہیں ہے؟ اگر جسم رسول نہیں، نور رسول نہیں، روح رسول نہیں تو یاد رکھیں آپ مسلمان نہیں. آپ
مسلمان محمد مصطفیٰ کی اہل بیت کو محمد سے جدا نہیں دیکھنا. محمد مصطفیٰ نے خود کہا کہ وہ لحم کا لحمی، رحم کا دامی، نوری کا نوری، جسمی کا جسمی، نفسی کا نفسی. جب اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ یہ ساری میری روح ہے، میری جسم ہے، میری جان ہے، تو یاد رکھ لیں امام حسن کا قتل رسول اللہ کا قتل، امام حسین کا قتل رسول اللہ کا قتل، علی کا قتل رسول کا قتل، زہرا کا قتل رسول اللہ کا قتل، جتنے بھی امام 11 امام شہید ہوئے ان کا قتل رسول اللہ کا قتل. اس لیے کہا اولنا اوسطنا کلنا محمد، سارے کے سارے محمد. اب رسول اللہ کو مار کر دی، رسول اللہ کو مار کر دی. اگر کوئی مسلمان صحابی ہو سکتا ہے تو ایسی صحابیت پر اور ایسے عقیدے پر کیا بولوں. یاد رکھیں اس وقت امام حسن علیہ السلام جس وقت شہید ہوئے اس وقت آپ کے نہیں کچھ لوگوں کے ماموں اپنے آپ کو بڑا صحابی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی حکومت چلتی تھی اس ماموں جسے آپ محبت سے صحابی کہتے ہیں، اس کمینے کا نام معاویہ تھا. یاد رکھیں سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا کمزان. اور یاد رکھ لیں وہ ایک طرف علی کو کہتے ہیں حق اور دوسری طرف کہتے ہیں اسے نانا. یہ شر البریہ ہے وہ خیر البریہ، یہ شر البریہ وہ خیر البریہ. یہ امام الجنت ہے سرکار مولا علی، امام جنت ہے، یہ امام دوزخ، یہ امام دوزخ ہے. یاد رکھیں صرف یہی بات ان کو کاٹتی ہے کہ امام حسن کی شہادت اگر بول دیں کس نے زہر دی. اب امام حسین کو کس نے قتل کیا؟ اس کے پر رحمت یا لعنت؟ شمر پر، پولی پر، جتنے امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچوں کو ستایا، پانی بن کیا، ان پر رحمت ہے لعنت ہے؟ بولے آپ کیوں؟ کون تھا؟ کیا تھا؟ کون تھا؟ کس کے پر لعنت ہے؟ یزید ابن معاویہ پر لعنت. انہوں نے فوج بھیجی، اس پہ پیسہ دیا، اس پہ قرض کیا، اس پر حکم دیا، حالانکہ یزید وہاں پر موجود نہیں تھا. کربلا میں موجود تھا. پھر بھی ہر 72 فرقے کو بلا لیا، سب جنے یزید کو لعنت کر. کیا بولتے؟ یزید کو لعنت. میں پوچھتا یزید بھی نہیں تھا نا کربلا میں، کیا کرے گا وہ لعنت بھیج؟ کیا کئی لوگوں کو ہر پلان دینے والا، پیسہ دینے والا، سب کچھ کرنے والا یزید. جب حسین جیسی ہستی کو مارا اس کے اوپر لعنت، تو حسین کے امام حسن کو مارنے والے کے اوپر کیا؟ اگر کون بھی معاویہ لعنت اللہ علیہ کا دیکھ سکتے سب سے زیادہ کلیدی بریلیا، سب سے زیادہ کلیدی بریلیا. ایسے سلسلے بھی آگے سامنے آ کے اس کے ان کو بڑی تکلیف کیا کرنا کیا لگتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا جب اسے معاویہ کو پتا چلا، شام میں پتا چلا، کوئی آ کر بولا کہ معاویہ امام حسن شہید ہو، کیا کرے معلوم؟ حدیثہ پورے بولتے ہیں کیا بولے معلوم؟ کون تری دوسرا سنتا تو ہے رسول کا بیٹا ہے، تو رونا شروع کرنا تھا. مومن سنتا تو روتا تھا، تڑپ جاتا مومن. مگر جب معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو کیا کریں معلوم؟ جیسا خوش ہو کوئی نعرہ مارتا ایسا نعرہ مارے، نعرے تکبیر کا نعرہ مارے، اللہ اکبر کا نعرہ مارے. نعرہ مارنے کے بعد شکر کا سجدہ کریں. کیا کریں؟ شکر کا سجدہ کریں. کب تک امام حسن جیسی ہستی شہید ہونے کے بعد تمہیں امام حسین شہید ہو گئے تو شکر کا سجدہ کرتے کیا؟ مگر انہیں شکریہ ادا کرے اللہ کو، حسن ایک آگ کا گولا تھا بجھ گیا ہے. ایسے حرامی جو اہل سنت کے حدیثوں کے اندر یہ سیدھا خدا لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو تکلیف نہیں سمجھا. امام حسن کی شہادت کو تکلیف نہیں سمجھا، حالانکہ اس سے بڑھ کر کھلے اعلان میں یزید سے بھی زیادہ اگر کوئی لانتی ہے اس دنیا میں تو انہیں معاویہ ہے. خالی آج اسے معاویہ کو بچانے کے واسطے نہ مسجدوں میں، نہ خانقاہوں میں، نہ کوئی جگہ پر بھی ان کی شہادت بولی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے وہ بولے تو ان کا معمول اٹک جاتا ہے، جسے معمول بول دیں. یاد رکھ اتنا ذلیل انسان کائنات کے اندر، اتنا غلیظ انسان، خود شیطان بھی بنا دیتا ہے. خود شیطان بھی
بنا دیتا ہے امام حسن علیہ السلام کو 9 بار قتل کرنے والا، 9 بار بھی زہر دینے والا اور دلوانے والا اور بھیجنے والا معاویہ تھا. 9 بار بھی معاویہ تھا. کتنی دفعہ بھی دیا؟ 9 بار بھی معاویہ تھا. کیوں؟ سلطنت اسے ہونا تھا، وہ حکومت اسے ہونا تھا. امام حسن کو اگر ان کے رستے سے ہٹا دے تو حکومت اس کے پاس آ جاتی. اس کے واسطے ہمارے سب سے کائنات میں بدترین انسان، اس بدترین انسان کو بچانے کے والے آج سب سے پہلے کون بنوں؟ جسے میں اہل سنت. کون بچا رہا؟ کون بچا رہا؟ میں اہل سنت. ارے اللہ کے رسول معاویہ کے اوپر، ابو سفیان کے اوپر اور اس کے بھائی یزید کے اوپر لعنت کا پیش بھیجا. معاویہ کے اوپر بے شمار لعنت، معاویہ کے اوپر بے شمار لعنت، یزید کے اوپر بے شمار لعنت. یزید نے معاویہ پر لعنت، بے شمار. آج کل ایسی اہل سنت آ گئی ہے. حسن کا دشمن کون ہے؟ حسن کا دشمن کون ہے؟ جس کا نسب بتانے کو راوی نہ راویہ، جس کا نسب بتانے کو راوی نہ راویہ، جس کے لیے بہت ہے مناسب ہے حاویہ. خود سوچ اس بشر کی نجاست کا زاویہ، تاریخ میں نام ہے جس کا معاویہ. معاویہ لعنت ضرور یاد رکھنا. کیوں یہ بہت سے جنے بولتے نام لینا چاہتے، اگر نام نہیں لے بولے تو بہت جانا نہیں لیتے. تو یاد رکھو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے اوپر تو رحمتیں نعمتیں دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تمہیں انعام چلا. کون کون انعام ہوا؟ غوث پاک کا مستان، جتنے بھی اولیاء آئی اس کے تحت میں کیا کرتی ہوں سندر ان کا سب بناتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملا. اس کے بعد کیا آیت میں کیا ہے؟ غیر المغضوبی، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر تمہیں. جب قرآن غضبناک کے بارے میں بول رہا ہے، انعام یافتہ بھی کے بارے میں بول رہا ہے، تمہیں خالی انعام یافتہ کے بارے میں کہیں بول تمہارے سے زیادہ عقل نہیں تھی کہ اللہ کو معلوم تھا انعام یافتہ کو بھی دکھانا تھا، غضبناک کو بھی دکھانا تھا. تم نہ کہاں سے کی محبت آ جاتی ہے، اس کا نام بولو تو اس کا نام بولو کہ وہ تمہارے خاندان کا رشتہ دار ہوتا ہے. یاد رکھو آج اگر نہیں بتا ہوتے کیا نعرے لگے بے گناہ بے خطا تھا. کون نا وہ نام تھی مروانی ہے نا، بیٹھ جاؤ بولتا کہ مروانی ہے. میں کیا بول رہا بولا نعرے لگائے بے گناہ بے خطا فلاں 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 فلاں، اور دکھاتا رہا ہے کہ یہ بے گناہ بھی ہے بے خطا بھی. کیا ہے؟ بے گناہ بھی ہے بے خطا ہے. یہ ہماری پبلک کیا بکرے کی سکتی پبلک کی کیا ہے؟ بکرے کی سکتی پبلک. کہیں اس کا نام لینا تھا. میں بھی ایک بات پوچھا ہمارا کہیں تو لعنت بیچتی، کہیں اس کا غلیظ کا نام محفلوں میں لیتی. خواجہ صاحب کا وہ پڑھو شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، سردار اندار نہیں ہے کیا؟ یزید کا غلامی ہے. کرم کرو شکر کرو جاگو تنبوسی کرو. خواجہ کیسا تھا؟ کیسا کہ زبان سے یزید کا نام لے لیا، آج کون بھی پلٹا نہیں. اور خواجہ نہیں لے رہتے تو تمہارے ماموں گینگ پوری جا کے رحمت اللہ علیہ بناتا. یزید نہیں تھا. کرم کرو کیسا ہے؟ ہاں جی کوئی مانو تو کرم کرو بزرگان اللہ دشمنہ کا نام دکھائے گا. اللہ دشمنہ کا نام بولے تو یہ یاد رکھو. اب بھی کھول کو دیکھے تو خواجہ اس کا بھی نام بولی، اس کا بھی بولی، سفیان ابو سفیان ہندا سب کے اوپر لعنت کرتا. خالی اس کے فریش نہیں. یاد رکھو ضرور اولیاء اللہ کو چاہنے والے ہمارے اولیاء اللہ کو پہلے اس کے آستے جب ہمیں پڑھتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، پہلے شیطان کو رجیم کرتا کو لعنت بھیجا کو بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کیا کرنا سو بعد میں بسم اللہ پڑھنا. ہمیں پہلے قسمی رجیم، پہلے تمہارے جو عقیدے ہیں، تمہارے جو یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، تمہارا مسلک ہے، پہلے دشمنان محمد والے محمد کے اوپر لعنت بھیجو. بعد میں علی سے محبت ہے، بعد میں حسین سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو. یہ ایک طرف دل میں آدھا دل میں تم نام حسن و حسین کے دشمنان کی، علی کے دشمنان کی محبت، یہ ایک آدھے دل میں ان کے دوستان کی محبت. یہ محبت نہیں ہے سب سے بڑی بغاوت. آج ہمارے میں آگے کا سب سے بڑی بغاوت. اور یاد رکھو کون بھی تم نہ چاہتی جنت دینے کا نہیں، کوئی بھی دوزخ دینے کا ہے. تمہیں جس سے محبت کرتے ہیں بجت پاک بارہ امام یونس سے جنت کے یونس سردار برکت. یہ شہادت بڑی ظلمانہ شہادت تھی. 9 بار شہید ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو جب ان کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا، تب ایک واقعہ ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آنے کے بعد سلام پیش کیا اور کچھ ان کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد کچھ کہا اور نکل گئے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا, حسن کو بلایا, حسین کو بلایا, سارے گھر والوں کو بلایا, بٹھایا اور کہا اللہ نے مجھے کچھ جنت سے کچھ دیا ہے, یہ میں آپ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں بیٹے. تو انہوں نے ایک گڑیا اٹھائی, علی کو دی, ایک گڑیا اٹھائی زہرا کو دی اور کہا یہ جو ہے اس کے اندر کافور ہے, جنت کا جو کچھ بھی ہے, جب مر جاتے ہیں اس کے اندر کفن ہے, سب کچھ ہے, یہ جب مر جاؤ گے تب یہ تم اپنے اپنے بسیوں کو دینا کہ اسی کے ساتھ آپ کو نہلایا جائے, آپ کو تدفین کیا جائے. فاطمہ زہرا کو دیا گیا, فاطمہ نے لیا, وہ گڑیا لی جس میں سب کچھ تھا, تدفین کا سامان تھا, رکھ لیے. علی کو بلایا, علی نے قبول کیا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرے, پیچھے زینب کھڑی تھی, کلثوم کھڑی تھی. سوچا کہ باپ کے بعد ماں ہوا, ماں کے بعد شاید میرے بھائی حسن کا نمبر آئے, مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو بلایا. حسن کو بلانے کے بعد ان کو کافور دی. پھر دیکھا حسین کی طرف اور غمگین آنکھوں سے آنسو نکالے, اور پھر حسن کو بلایا. حسین آگے بڑھے اور حسین کو روکا. پھر حسن کو بلایا, حسن کو اور ایک دے. یہ ایک اپنے آپ کو 5 چاہیے, رسول اللہ کو ایک, علی کو ایک, فاطمہ زہرا کو ایک, حسن کو 2, حسن کو 2, حسین کو کچھ نہیں ملا. تب حضرت زینب نکلی باہر, پوچھی کیا نانا کیوں حسن کو دے دیے, میرا بھائی حسین نہیں دکھتا کیا آپ کو؟ کہا بیٹی یہ الگ مرحلے ہیں, آپ رہ جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے حسین کو کیوں نہیں دیا, یہ اللہ کی بھی مرضی تھی. تو یہ بات بچپن میں ہوئی تھی. جب حسن کی شہادت ہوئی تو حسن علیہ السلام کو وہی جو تھا اس سے بلایا گیا, سب کچھ کرایا گیا, اور اسی چیز گڑیا سے کفن نکال کر امام حسن کو پہنایا گیا, اور ان کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کے بازو میں تدفین کرنے کے لیے گڑھا بھی کھودا گیا, اور صرف جا کر دفن کرنا تھا. جب ان کا جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کے پاس لے گیا تو وہاں پر ان بنی امیہ کے کتوں نے, حرامیوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیریں چلائی. کس کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے سامنے, مدینے کے اندر. اتنی تیریں چلائی کہ مورخ کہتے ہیں, وہاں پر جو دیکھے ہیں کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ گرا رسول کے مبارک کی مزار کے بازو, اور دیکھتے ہیں کہ وہ جنازہ زمین پر معلق ہے. تو دیکھا گیا تو سارے تیریں تھے ان جنازے کے پر, زمین پر تیریں تھے, تیریں سارے امام حسن کے علیہ السلام کے جسم پر چکی تھی, امام حسن پر. اور جنازہ جب نکلا تو سارا جسم امام حسن کا ہرا ہو گیا, زہر سے ہرا ہو گیا. اور جب واپس امام حسن کا جنازہ واپس آیا تو خون سے لہو لہان نکلا گھر سے باہر ہرا بن کر, مگر واپس جب گیا تو خون سے لہو لہان ہو گیا. گھر میں واپس گیا, پھر حضرت زینب نے تیر نکالی. روایت میں آتے 72 تیر لگے تھے. پھر جب کفن پھٹ گیا, پھر کھولنے گئی تو وہ نانا کی بات یاد آ گئی. نانا آپ حق کہا تھا, آپ نے حق کیا تھا, خدا کی قسم آج مجھے پتا چلا میرے حسن کو کیوں دو دیے تھے. پھر دوسری پوری اٹھائی اور اس کا پھر تدفین کیا, ان کو پھر نہلایا گیا, پھر ان کو جنازے میں کفن میں لپیٹا گیا, اور اس کے بعد ان کی ماں فاطمہ زہرا کے پاس تدفین کر دیا. دیکھیں, اور یہ بھی پتا چل گیا کہ حسین کو نہ نہلایا جائے گا, نہ ان کے پر کفن دیا جائے گا, نہ ان کو دفن کیا جائے گا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا کام پہلے ہی کر چکے تھے کہ حسن کو 2 جنازے ہوں گے, حسین کو جنازہ ہی نہیں ہوگا. اب یہ سب کیا بنی باتیں, کیا رسول کو یہ پتا نہیں؟ حسین علیہ السلام کو دیکھتے رسول روتے, حسن کو دیکھتے روتے. سنی ہے سنت پورا کرو, حسین کو یاد کر کرو. حسین علیہ السلام کا سینہ چوم کر, حسن علیہ السلام کا سینہ چوم کر رسول اللہ اتنا روتے, بے شمار روتے.
حسین کہتے نانا کیا ہوا، تو حسین کا گلا چومتے اور بے شمار روتے. جب فاطمہ زہرا پوچھتے، علی پوچھتے، یا رسول اللہ جب بھی دیکھتی ہوں کہ آپ حسن کو سینہ چومتے ہیں اور روتے ہیں، حسین کا گلا چومتے ہیں روتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے با حیات حسن کی بھی شہادت پڑھی، حسین کی بھی شہادت پڑھی. اگر سنی ہے تو پڑھو شہادت. تمہارے باپ دادا نہیں پڑھے، تمہارے پیرا نہیں پڑھے، ہمیں کیا کرنے ہوگا؟ رسول سے بڑھ کرو، علی سے بڑھ کرو، زہرا سے بڑھ کرو، ہاں اصحاب رسول سے بڑھ کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ حسن کو زہر دیا جائے گا، اس کے سینے سے 72 ٹکڑے نکلیں گے، جسم پورا یہ ہو جائے گا، اندر کے سارے چیزیں نکل جائیں گی. یہ میرا بیٹا حسین ہے، میرے حسین کے جسم پر اتنے مار پڑیں گے کہ اس کے جسم کے اندر سارا جسم پامال ہو جائے گا. روتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا بھی بیان کرتے، امام حسن کی شہادت جو مدینے میں ہونے والی تھی وہ بھی بیان. کیا یہ سنت رسول نہیں؟ آج وہی زندہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے. اور یاد رکھ لیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے کچھ ولی ہیں جس کو ڈکلیئر ہے کہ اگر ایک سیکنڈ ایک ولی کے ساتھ بیٹھنا 300 سال بے ریا کی عبادت. یاد رکھ لیں دین محمدی کے یہ 12 ولی، دین محمدی کے یہ 12 ولی، ان کے ساتھ اصل میں یہ کہ لمحہ گزارنا 300 سال کی بے ریا عبادت سے بڑھنا اصل میں یہ. باقی کے جتنے بھی ولی بے شک آصف برخیاں ہیں، بہت سے ولی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی امت میں جو بادلیل قرآن اور حدیث سے نس والے ولی ہیں وہ 12 امام ہیں، وہ 12 امام ہیں. باقی جتنے بھی بنے ہیں اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں نے بنائے، مومنوں نے بنائے، مگر اللہ اس کے رسول نے 12 کو بنائے اور ان کے لیے ہی کہا کہ ان کے واسطے ایک لمحہ گزارنا. کیا یاد رکھنے یہاں بیٹھ کے ابھی ٹائم پاس نہیں، ایک لمحہ محفل علی میں، محفل حسن میں، محفل حسین میں، محفل 12 امام میں گزارنا. 300 سال تمہیں جا تو نمازاں ٹکر نہ مارو، جا تو کعبے کے چکر مارو، کیا مارو، خدا کی قسم وہ کون سی بھی عبادت نہیں ہے. 300 سال بے ریا عبادت کا ثواب اگر 12 امام جو اصل ولی ہیں ان کی محبت میں اگر بیٹھتا ہے تو 300 سال کا ثواب ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مجلسوں میں ان ائمہ اہل بیت کے 12 اماموں کی مجلسوں کو، محفلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یہ میرے طرف سے نہیں، خود اللہ کے رسول کا ڈکلیریشن ہے. وہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں، خلیفۃ رسول اللہ بھی ہیں، حجت اللہ بھی ہیں، ولیۃ اللہ بھی ہیں، وہ اللہ کے ولی بھی ہیں. خدا کی قسم ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی اگر کامیاب ہونا تو خدا کی قسم انہی ولیوں کے بیچ میں آ کر بڑھنا. دیکھ لو لمحہ نصیب والا جس کا خاندان اچھا ہے، جس کا کھانا اچھا ہے، ان اہل بیت کے نزدیک آتا. جس کا خاندان برابر نہیں، جس کا کھانا برابر نہیں، ان اہل بیت سے دور جاتا. جو بندہ علی کو نہ مانے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول فرماتے تھے حدوں میں جو نہیں رہتی وہ زباں اچھی نہیں رہتی، حدوں میں جو نہیں رہتی وہ زباں اچھی نہیں رہتی. بیان چاہے کچھ بھی ہو، تاثیر بیان اچھی نہیں رہتی. اور ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، رسول فرماتے تھے اس بچے کی ماں اچھی نہیں رہتی. نعرہ دیکھو خاندان بھی اچھا ہونا، خاندان بھی اچھا ہونا. خاندان میں بھی حضرت بولتی کبھی بھی کیا بولتی معلوم، خاندان میں 2 طریقے کا خاندان ہے، کھانا بھی 2 طریقے کا کھانا. کیسا؟ ایک جسمانی خاندان، ایک روحانی خاندان. نہیں جسمانی خاندان ماں باپ سے، روحانی خاندان پیر سے. اس کا ارتھ ہے اماں باپ بھی اچھے رہنا، پیر صاحب بھی اچھے رہنا. کیا کھانا بھی اچھا رہنا. کھانا بھی 2 طریقے کا کھانا، یہ جسم کے واسطے کھاتی، یہ روح کے واسطے کھاتی. دیکھ لو اللہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت کل بیٹے بیٹے ذکر، کبیر کے دن ذکر، ہر جگہ ذکر. ہمارے خانقاہ میں، ان کے خانقاہ میں یہ روحانی غذا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں نا؟ یہ حلال غذا جاتے ہیں تو تب بھی اس کا مرید علی والا ہوگا. کیا ہوتا سو علی والا. نہ کھانا بھی برابر نہیں، نہ روحانی کھانا بھی برابر نہیں. 2 بھی کھانے برابر نہیں تو اس کا بیڑا ہے. کمال ہے نا. بسم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیر صاحب کا خوبصورت بیان. صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
हमारे शाह साहब के हुक्म पर यहाँ आ गया और मुझे कुछ बोलने के लिए भी कह दिया गया। तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि आपके यहाँ कुछ नजराने अकीदत पेश करने के लिए मुझे भी मौका मिल गया। नहीं तो आपके यहाँ मुफ्तियाने किराम की बड़ी बेहतरीन हस्तियाँ आपके पास, एक नहीं दो मुफ्ती आपके पास मौजूद हैं और रूहानी तरीके से भी, इल्मी तरीके से भी और परहेजगारी में भी बड़े बुलंद मर्तबे पर हैं। उनके सामने मैं लब कुशाई करना चाहता हूँ। आप लोग जो है कुछ समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो भी ठीक है। क्या है उनके यहाँ नजराने अकीदत पेश करना है, पेश कर दे रहे। देखिए, जब जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना ख़त्म हो गया था। 500 साल तक लोग हाथ उठा कर बोलते, ए अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता बता, हिदायत का रास्ता बता, हिदायत का रास्ता बता। रोते धोते हर तरीके से परेशान रहते। तो 500 साल के बाद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और जो है कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने जश्न नहीं बनाया। यहाँ तक कि अल्लाह ने जश्न का ऐलान कर दिया, फरिश्तों ने इस्तेक़बाल के लिए तशरीफ़ लाए। जब ये सिलसिला बढ़ता रहा तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हुए और हज़रत अबू तालिब की किस्मत को जगा दिया और जो है हज़रत अबू तालिब से अबू तालिब अलैहिस्सलाम हो गए। अभी अबू तालिब के यहाँ जब आपकी परवरिश हो गई तो आपके यहाँ जो है बहू भी आ गई। वो थी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, जिन्होंने हजरत प्यारे नबी आका नामदार मदनी ताजदार काली कमली वाले आका शाफ़ महशर साखी कौसर किश्वर रिसालत हुजूर सरवर अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खानी अपनी ज़बान से की। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। ये तमाम खुशी के दिनों थे। उसके बाद जो है आपके यहाँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ़ लाई। आपकी पैदाइश हुई। आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूले नहीं समा रहे थे। हमारे घर में एक शहजादी, एक मेरे जिस्म का हिस्सा तशरीफ़ ला चुकी है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ऐसे नबी हैं जिनके यहाँ बेटा नहीं है। तो अल्लाह ने हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का घर भी बसाया मौला अली के साथ। हज़रत इमाम हसन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इमाम हसन इमाम ज़माना हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और इस वक्त जब तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह की खुशियाँ मना रहा है। बीबी खदीजतुल कुबरा खुशियाँ मना रही हैं, सैयदे कौनैन सरवर अंबिया खुशियाँ मना रहे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा खुशियाँ मना रहे हैं। हज़रत इमाम हसन आपके ख़ानदान में पहला बेटा तशरीफ़ लाया। सबके यहाँ खुशियाँ, हर काफिर का मुंह उतर गया, हर दुश्मन जलील हो गया कि नबी के घर में बेटा नहीं था, बेटा आ गया। ऐसी अजमत वाला बेटा पहली मर्तबा खातमुन नबीयीन के घर में बेटा नाम की चीज जो तशरीफ लाई थी, उस हस्ती का नाम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आपके मर्तबे को कौन नहीं जानते। आप जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में तरबियत पाई। आपने हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की तरबियत में आपने अपनी उम्र गुजारी। आपने मौला अली के साथ अपनी उम्र गुजारी। आपको देखने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ थे, आपको देखने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, आपको देखने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपको समझ में नहीं आता था क्या? आपको समझने वाले मौला अली मुश्किल कुशा थे। आपको समझने वाले जो है, आप जब अमीरुल मोमिनीन बन गए, सैयदना शबाब अहल जन्ना सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब आप खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए तो सारी कायनात के लोग पहचानने लगे कि आपकी हस्ती क्या है। आपकी खुशी में अल्लाह, नबी, उनके अली और फातिमा खुशियाँ मना रहे हैं। तमाम खुलफाए राशिदीन खुशियाँ मना रहे हैं। ये दुनिया की जितनी कोशिशें मुमकिन थी सबने कर दी। आज हम लोगों के लिए उनकी जो शहादत हुई, तो शहादत को बयान करने के लिए भी हम लोगों के अंदर भी बड़ा जिगर की जरूरत है। ऐसे ही भी शहादत बयान नहीं होती, बड़े बड़े सरों का नाम लेना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों
بڑے بڑے لوگوں کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارنا پڑتا ہے. ایسے ہی تھوڑی امام حسن کی شہادت بیان ہوتی ہے. حضرت امام حسن کی شہادت بیان کرنا ہے تو بہت بڑے بڑے جن کو آپ جیسے جیسے نام سے یاد کیجئے ان کے ناموں کو اتارنا پڑے گا, ان پر لعنت بھیجنی پڑے گی, ان کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینسل کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ امام حسن کی شہادت بیان کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. مر جاتے ہیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, مر جاتے ہیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, زندہ رہتے ہیں تو جینے نہیں دنیا, جینے نہیں دیتی دنیا. وما علینا. علماء کرام, مشائخ نظام, عالی جناب علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمن پروانہ قادری مولائی حفظہ اللہ تعالی, عالی جناب امین الحق ازدق صاحب حفظہ اللہ تعالی, عالی جناب مولانا محبوب قادری صاحب غدیری حفظہ اللہ تعالی, زین العابدین ترابی صاحب اور عالی جناب صفدر صاحب, عالی جناب روشن علی صاحب و دیگر ہمارے مہمانان, شہر نشر پر جو جلوہ افروز ہمارے سامعین و سامعان, مولا علی کے نوکر سیدہ زہرا کے نوکرانی یا کنیزیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين, سيد المسلمين, إمام المتقين, أمير المؤمنين, علم الله, وجه الله, نور الله, يد الله, أسد الله, علي بن أبي طالب عليه السلام. أما بعد, قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إني تارك فيكم الثقلين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما, كتاب الله وأهل بيت عترتي. آمنت بالله ورسوله, صدق الله ومولانا العظيم, وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد, مخبرا وآمرا تعظيما وتكريما, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم. حاضرین و سامعین اکرام, میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر آپ لوگوں نے سب کچھ سماعت فرما لیا. ہمارے مشائخ سے بھی آپ نے سماعت کیا اور ہمارے علامہ مفتی حبیب الرحمن پروانہ صاحب سے بھی اہم نکات پر آپ نے گفتگو سماعت فرما لی. میں نے سمجھتا ہوں کہ اور کچھ سنانے کی بات باقی رہ گئی, لیکن میں بھی اپنی نوکری کا فریضہ انجام دوں گا, میں بھی اپنی غلامی کا شرف حاصل کروں گا. تو وہی ثبوت دینے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس کے بعد تو کھڑے ہونے کی ضرورت تو نہیں تھی, جو ہمارے مشائخ سے آپ نے سنا. اور 10 منٹ سے پہلے امین الحق ازدق صاحب نے ایسی گفتگو کی, بڑی جامع. یعنی مدلل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ رات میں کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ جب بھی آپ آ رہے ہیں تو ایسی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں, کچھ آپ کے اندر امین الحق ازدق صاحب کے اندر کچھ چیز ایسی ہے, یا تو سیدہ کا کرم ہے, کیونکہ ازدق کا لقب آپ کو سیدہ سے ہی ملا. تو میں ان سے پوچھوں گا آپ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں, مجھے بھی وہ چاہیے. تو ناظرین و سامعین اکرام, ابتدا میں کچھ وہ باتیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں اس کو لے کر کچھ اہم نکات, پھر اس کے بعد میں خاص جو ہمارا آج کا موضوع ہے بالکل مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی امام حسن علیہ السلام کے فضائل اور آپ کی شہادت پہ میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے آپ نے سماعت کیا ہمارے غلام محبوب قادری صاحب, بے بات مقرر ہے, بے بات مشائخ میں سے ہیں, مولائی علی والے ہیں, وہ کفن کا ذکر کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا سے ہمارے لیے بھی کفن آیا, اور کچھ لوگ کیا بولتے ہیں ہم کفن بن کے چلتے ہیں مگر کفن نظر نہیں آتا. آج میں آپ کو بتاؤں کفن بن کے چل رہا ہوں. یہ وہی کپڑا ہے جو کربلا سے میرے لیے آیا تھا. حبیب احمد حسینی صاحب اور میں سفید کلر کا نہیں امامہ کیوں پہنتے, ہم لوگ کفن پہن کے چلتے ہیں. یہ کفن کا کپڑا نہیں جو میرے سر پہ آپ دیکھ رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی جالی
تو یہ حلالی نوکری ہوتی ہے یہ پہننے کے بعد، اور ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. تو یہ جو لے کر آئے تھے میرے لیے، تو میں لے کے بہت رونے لگا، اپنی آنکھوں سے لگا لیا کہ میرے لیے حسین نے کفن بھیج دیا. تو میں ان کے لیے ایک شعر بولا تھا جو میں کسی سے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سید صاحب سامری صاحب میں کربلا جاؤں گا تو مجھے موت آ جائے، میں کربلا جا کے مرنا چاہتا ہوں. تو میں بولا کہ جناب آپ کفن لے کے آئے اپنے لیے لیکن آپ کو وہاں موت نہیں آئی. تو اس کے تعلق سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں کہہ دیتا ہوں. موت کی تمنا لے کے گیا تھا کربلا کو میں، موت کی تمنا لے کے گیا تھا کربلا کو میں، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو. ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے اور بھی ساری چیزیں سماعت فرمائیں قرآن کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں تو میں آج قرآن اور اہل بیت میں آپ کو سمجھاؤں گا. جب کسی کا موازنہ، کسی کا تقابل، مقابلہ کیا جاتا ہے، کمپیئرنگ ہوتی ہے، تو بڑوں سے ہی بڑوں میں کی جاتی ہے، چھوٹوں سے کمپیئرنگ نہیں کی جاتی. تو سب سے پہلے ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں قرآن کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے، شاید آپ اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور کچھ وہ چیزیں جو آپ پہلے سنے ہیں مگر جو ترتیب اس طرح سے یہاں پہ آپ جوڑ سکتے ہیں وہ آپ نہیں سنے ہوں گے. بہت ساری نئی باتیں آپ لوگ کی یاد رہیں گی. قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے. اور ابھی اس سے پہلے آپ حبیب الرحمن صاحب سے کیا سنیں؟ قرآن کو جمع کر لیا، فلاں نے جمع کیا، تو بھائی یہ انہوں نے اہم نقطہ بیان کیا، آپ سماعت کر دیے. قرآن کو تو جمع کر لیے، اہل بیت کو کون جمع کیا؟ جن کو جمع کرنا تھا، جن میں ایمان ہے، ان کو جمع کرنا تھا. آج میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں اور وقت سے پہلے انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ کی بے سے قرآن شروع ہو رہا. اس کو با بھی بولتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے با بولتے ہیں، اور عام لوگ جو ہے مجہول انداز میں بے بولتے ہیں. اور قرآن ختم کہاں ہو رہا ہے؟ والناس، من الجنۃ والناس، سین پہ ختم ہو رہا ہے اور با پہ قرآن شروع ہو رہا ہے. اب یہ با کیا ہے؟ مدرسوں میں عالم جو بچے پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو پڑھے ہیں، وہاں پر بچوں کو عالم کے کورس میں ہر ایک ورڈ کی ایک ایک حروف کی قسمیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کی اتنی قسمیں ہیں، یہ جب آتا ہے، یہ اب آتا ہے، یہ ایسے آتا ہے، ویسے آتا ہے. تو با کی بھی کئی قسمیں ہیں. با کبھی تبعیض کے لیے آ رہا ہے، استیاب کے لیے آ رہا ہے، استعانت، بہت ساری چیزوں میں با آتا ہے. ایک با آتا ہے بالاسداء، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ایک بات اس کے لیے آتا ہے بالالصاق، جوڑنا، کسی چیز سے ملانا. اور سین پہ قرآن ختم ہو رہا ہے. با کا مطلب سمجھ گئے کہ با کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے جوڑنا، کسی سے ملانا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رازی میں فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں اس کی تفسیر موجود ہے، یارا ان با بسملہ ہیا بالالصاق، کہ جو بسم اللہ کی جو با ہے وہ ملانے کے لیے آتی ہے. اور اس کے بعد فرماتے تعنی قرب العبد من خالقہ، یعنی یہ با وہ با ہے جو قرآن کی پہلی با ہے، یہ بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے، قریب کرتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ اتصالہ بہ روحا و عملیہ، روحانی طور پہ اور عملی طور پہ بندہ اللہ سے ملتا ہے. یہ با ہو گئی بسم اللہ. میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کو غور سے سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے. با ملانے کے لیے آتا ہے، کس سے ملا رہا ہے؟ اللہ سے قرب کرا رہا ہے، اللہ سے ملا رہا ہے. سین کس کو کہتے ہیں؟ سین کا مطلب ہوتا ہے نیئر بائی، ان قریب، قریب میں ہے، کسی کو بہت قریب ہے، بالکل اب جو ہے وہ قریب ہونے والی چیز ہے، اس کے لیے سین کا استعمال ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب ایسا کچھ دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود دے گا، مقام محمود پہ فائز کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں. سو سین آتا ہے قربت کے لیے، قریب کے لیے، اور با آتی ہے ملانے کے لیے. اب اللہ کے رسول نے جو فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت ہیں. تو قرآن اللہ سے ملا رہا ہے، اور وہ سین کیا بتا رہا ہے؟ ان قریب تم ملنے والے ہو، لیکن کب ملو گے؟ جب تم اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ رہو گے تو اللہ تم کو مل جائے گا. قرآن کا مقابلہ کرائیں گے، کیونکہ بڑی چیزوں سے بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اب قرآن کریم کے تعلق سے
کیا کہا جاتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتا مگر پاک، اس کو نہیں چھو سکتا مگر پاک، اس کو نہیں پڑھ سکتا مگر پاک، اس کا ذکر نہیں کر سکتا مگر پاک۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اگر وضو فرض ہے تو وضو کرنا پڑے گا، اگر غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا، لیکن غسل پاک ہے، لیکن وضو کرنا ہے تو وضو کے بعد آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کو چھونے کے لیے کیا ہو گئی؟ آپ کی پاکی۔ کون سی پاکی ہے یہ آپ یہاں تک ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، ایلبو تک اپنے آپ جو ہے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں۔ قرآن کو چھونے کے لیے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن چھوڑ کر میں تمہارے لیے جا رہا ہوں، تو قرآن کا اہل بیت کا تقابل ہو رہا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو چھونے کے لیے، جس کو پڑھنے کے لیے ظاہری پاکی کی ضرورت ہے، اور اہل البیت وہ ہے کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے، جن کے پڑھنے کے لیے، جن کا ذکر کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری اہل بیت سے 3 طرح کے لوگ محبت کرتے ہیں، ایک ناپاکی میں پیدا ہونے والا، اور جو آپ جب سمجھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے، پھر جو غلط طریقے سے پیدا ہوا ہے وہ، پھر اس کے بعد میں جو منافق ہے وہ میرے اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو جس کا خون پاک ہے وہ اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے۔ مزید آگے چلیں گے، اس کے لیے کہا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکن تعلمون، کہ اے حبیب آپ اپنی امت کے لیے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیے اور ان کو تزکیہ کر دیجیے، ان کو پاک کر دیجیے۔ مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی آیتیں نبی سنائیں گے تو ان کو تزکیہ ہوگا، ان کی پاکی ہوگی، ظاہری پاکی ان کو مل رہی ہے۔ اب اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کا ذکر وہ ہے جب اہل بیت کا نام لیا جائے گا تو اس سے خون پاک ہوگا، انسان کی روح بھی پاک ہو جائے گی۔ میں قرآن اور اہل بیت کا موازنہ کر رہا ہوں کیونکہ دونوں کو پکڑ کے چلنا ہے۔ تو کیا ان کے تعلق سے قرآن میں بیان ہوا ہے؟ اور اس کے بعد میں مزید آگے چلیے، قرآن کریم کو کہتے ہیں لوگ، میں منظر کشی کے طور پہ سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ بلا تمثیل بتا رہا ہوں، قرآن ایسا ہاتھ میں آپ پکڑے، علماء بیان کرتے ہیں قرآن کو پکڑنا بھی ثواب، کہتے ہیں قرآن دیکھنا بھی ثواب، اور کہتے ہیں قرآن پڑھانا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ کیا اہل بیت کے لیے ایسا کہیں استعمال ہوا ہے؟ قرآن کے تعلق سے کتابوں میں موجود ہے کہ قرآن کو تم چھو گے تب بھی ثواب ملے گا، پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا، سنو گے تب بھی ثواب ملے گا، دیکھ رہے ہو تب بھی ثواب ملے گا۔ آؤ سنو، اہل بیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، النظر الی وجہ علی کی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی کی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ موازنہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بھی ثواب مل رہا ہے، اہل بیت کو دیکھنے میں بھی ثواب مل رہا ہے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، بات صحیح ہے، بالکل مسلمان ہونا ضروری ہے، مگر اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے مسلمان کا نہیں، مومن کا ہونا ضروری ہے۔ لا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تم سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، ایک اور بات اب میں یہاں سے شروع کروں، کیونکہ قرآن کریم کا ذکر حضرت نے چھیڑ دیا تھا تو میں سوچا یہی سے شروع کروں گا۔ ایک کسی نے کہا تھا، قرآن کی یہ ساری فضیلتیں بیچ میں بات یاد آ گئی اور ہمارے صفدر صاحب کی خواہش ہوئی تھی تو میں عرض کر دے رہا ہوں، ہم وہ لفافوں والے چندہ خور مولوی نہیں ہیں، ہم نذرانوں والے نذرانے طے کر کے آنے والے مولوی نہیں ہیں، اس لیے ہم بے ایمان بولتے ہیں، کسی کے دباؤ میں آ کے کچھ نہیں بولتے۔ تو بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بخاری میں 7 مقامات پر آئی ہوئی ہے، مسلم میں ہے دوسرے مقامات میں، جس کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، جیسے قدیری صاحب سے آپ سماعت کر رہے ہیں، صرف بخاری میں 7 مقامات۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس قلم و دعوات لاؤ، تو ایک صحابی لا کر دے رہے تھے، تو ایک وہاں پر شخص تھے، میں نام نہیں لوں گا، بس یہ میری شرط ہے، ان کا نام نہیں لوں گا، آپ لوگ جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خواہش میں عرض کر دے رہا ہوں۔ تو وہ صحابی نے سینے پر
کہ کیا کر رہا ہے تو چلے گا. اس کے بعد اس وقت میں انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. سرکار کیا فرمائے تھے کہ میرے پاس قلم و دعوت آؤ فاکتب لکم لن تضلوا بعدہ، میں ایسا کچھ لکھ کے دوں گا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے بعد یہ بشری زبان نہیں تھی، یہ نبوی زبان تھی. نبی کی زبان سے آ رہا تھا کہ میں کچھ لکھ کر دوں گا، مجھے قلم دو، قلم پین اور کاغذ پیپر، قلم اور پیپر دو، میں لکھنا چاہتا ہوں، ایسا لکھ کے دوں گا اگر تم اس کو رکھ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس کو یہ سب لوگ جانتے تھے. شاید ایک بار تو یہ بول دیے تھے غدیر خون کے میدان میں قرآن اور اہل بیت کو پڑھ لو، کہیں اور کچھ نہ لکھتے، اس لیے لکھنے کے لیے منع کر رہے تھے. کہتے حسبنا کتاب اللہ، جو یہ نعرہ لگا رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، وہ بڑی شخصیت نے کہا اوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ہذیان ہو گیا. استغفر اللہ. ہذیان کا میننگ آپ لوگ جانتے ہیں؟ عام زبان میں ایک سمجھاتا ہوں، مینٹل انسان کو بولتے ہیں ہذیان، جو کچھ بھی بول رہا ہے. یہ شرابی ہے، شراب پی کے نشے میں کچھ بھی بول رہا ہے، ہذیان اس کو بولتے ہیں، کچھ بھی اس کا دماغی کام نہیں کرا. یہ حدیث سے صاحب بخاری شریف میں. اگر میں آپ لوگوں کا نام بتا دوں نا تو بہت بڑا بوال ہو جائے گا، اس لیے کس نے کہا تھا، مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم ماموں کے پاس آئے تو یہ حال ہے، اگر چچا کے پاس چلے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ بتائیے، آپ بتائیے. پہلے تو ہم بھائی کے پاس تھے، پھر ماموں کے پاس ہے، پھر چچا کے پاس جائیں گے تو منظر کچھ اور ہونے والا ہے. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں بہترین. اب نام بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ حدیث بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اب میں خیر یہاں پر اب پھر آگے چلتے ہیں، قرآن کی ہی طرف آتے ہیں. جی قرآن کی طرف آتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی بنتے ہیں، اس کے سیکھتے بھی ہیں. ان کو کیا کہا گیا؟ جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو کہا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے مسلمان ہیں. یہاں پر لفظ کوئی اور مومن وغیرہ کا نہیں ہے، یہ لفظ موجود ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اب آئیے، یہ تو حدیث ہے جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو کہتی ہے، حدیث پاک کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں. اب آئیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا مقام دیکھیے، مولا علی کے چاہنے والوں کا مقام. قرآن کریم 30ویں پارے میں سورۃ البینہ میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو ایمان والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ خیر البریہ ہیں. خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے. تفسیر طبری پڑھ کے دیکھیے، تفسیر در منصور پڑھ کے دیکھیے، اور بھی تفسیروں میں موجود ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ خیر البریہ ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں علی وشیعتہ خیر البریہ، علی اور علی کے چاہنے والے خیر البریہ ہیں. وہ اس خیر البریہ، علی کے شیعہ اور علی کے چاہنے والے، اور علی خیر البریہ ہے. تو علی سے محبت کرنے والے خیر البریہ، جن کو قرآن خیر البریہ اچھے لوگ کہہ رہا ہے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے. تو موازنہ ہو گیا، قرآن کریم اور اہل بیت دونوں سمجھ گیا. ان کو چھوڑ کر گئے ہیں نبی، ان کو پکڑے رہو، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گا. ہم آتے ہیں موضوع کی طرف، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا موضوع ہے اور بالکل مختصر سے وقت میں ختم کروں گا انشاءاللہ. فضیلت میں بیان ہوگی، کچھ شہادت کا تھوڑا سا مختصر بھی ذکر میں کر دوں گا. خوبصورت حدیث ہے مولا حسن کی شان میں، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق من الاسواق، کہ میں بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم رہا. صحابہ کی عادت ہوتی تھی، سرکار کبھی بازار میں جا رہے ہیں تو چلے جاتے تھے ساتھ میں. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول وہ بھی چلے گئے، ابو ہریرہ مطلب بلیوں والے، وہ بھی گئے، چلے گئے ساتھ میں. اس کے بعد میں کیا ہوا، یہ مدینہ کا بازار تھا. فانصرفت، جب سرکار چلے گئے واپس تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے واپس چلے گئے. اب حدیث میں کیا ہے،
فقال أين لقعوا ثلاثا، لقعوا کا لفظ ہے، أين لقعوا ثلاثا، یہاں پہ جاننے والے لوگ ہیں، عربی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ترجمہ وغیرہ بول دیں گے تو اور اچھے سے سمجھ لیں گے، ان کو تھوڑا بولنا پڑتا ہے، آپ لوگ کو زیادہ، آپ لوگوں میں صرف سمجھنے والے بہت لوگ ہیں۔ أين لقعوا ثلاثا، اور بھی لفظ ہے آقا علیہ السلام وہ بھی بولتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر عام ترجمہ میں کروں، کہاں ہے چھوٹا بچہ، کہاں ہے چھوٹا بچہ، لقعوا عربی میں بولتے ہیں، آج بھی عرب کے لوگ بولتے ہیں یا لقع میرا بچہ، چھوٹا بچہ، اس طرح سے عرب میں آج بھی بولتے ہیں یہ لفظ۔ أين لقعوا ثلاثا، جب باہر سے تشریف لائے سرکار بازار سے گھوم کے تو کہتے ہیں أين لقعوا، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو یہاں پر میں اب لقعوا ترجمہ نہیں کروں گا، جو سرکار فرما رہے ہیں، جو سیدہ کے لیے فرمائے تھے، کہاں ہے میرے جگر کا ٹکڑا میرا بچہ حسن، کہاں ہے میرے جگر کا ٹکڑا میرا بچہ حسن، ادعو الحسن ابن علی، آؤ حسن بن علی کو بلا کے لاؤ، میرے پاس حسن کو بلا کے لاؤ۔ فقام الحسن بن علی یمشی، امام حسن جیسے نانا جان کی آواز سنے، میں تو کہوں گا بابا جان کی آواز سنے، اور وہاں سے چلتے چلتے آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نٹ کھٹ پیروں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد منظر دیکھو، منظر میں بتا رہا ہوں، تم بھی اپنے نواسوں سے، اپنے بچوں سے ایسی محبت کرو، جتنے نانا وغیرہ لوگ یہاں پہ ہوں گے یا پوتے ہیں آپ لوگ کے، آپ دادا ہوں گے، نانا ہوں گے، دیکھو رسول اللہ کی محبت فرماتے ہیں وفی عنقہ سخاب، سخاب کہتے ہیں خوشبودار ہار، وہ ہار دکھ رہا ہے اس میں ویسا ایک ہار، امام حسن علیہ السلام کے گلے میں ہار تھا اور ان کے علم پہ چڑھا ہوا ہاتھ تھا امام حسن کے گلے میں۔ اس کے بعد میں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ہکذا، رسول اللہ جیسے دیکھے حسن بھاگ کے آ رہے ہیں، نٹکھٹ پیروں سے چھوٹے بچے اپنے باہوں کو ایسے پھیلا دیتے ہیں، ایسے پھیلا دیتے ہیں اپنے باہوں کو، حسن آ رہے ہیں، اچھا یہ تو رسول اللہ منظر کر رہے ہیں، خوبصورتی دیکھو، امام حسن سے محبت کی رسول اللہ کی، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے آگے بیان کیا جاتا ہے، فقال الحسن بیدہ ہکذا فالتزمہ، تو دور سے ہی نواسا بھی ایسے کر کے آتا، چھوٹا بچہ، باہیں نبوت کی ہیں، یہ باہیں نبوت کی ہیں، اور وہ باہیں ولایت کی بھی ہیں، امامت کی بھی ہیں، خلافت کی بھی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ امام حسن مجتبی علیہ السلام آتے ہیں، اور دونوں نانا ہیں، نواسے ہیں، گلے سے لگ رہے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد میں آقا علیہ السلام اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور یہاں یہ بشارت حسن کے لیے نہیں رہی، وہاں کافی نہیں ہوئی، آج جو حسن کا ذکر کرنے والے یہاں سے یہاں تک بیٹھے ہیں، یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں، یہ سارے لوگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہیں، سب حسن سے محبت کرنے والے۔ سرکار دعا میں یہ بھی کہتے ہیں اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج اللہ تم سب سے محبت کر رہا ہے، تم سب اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو چکے ہو، اللہ کے محبوب بن گئے۔ اس کے بعد میں فرمایا گیا، ایک راوی ہیں حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، میں نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی جوتی کے پاس بیٹھنے والے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو رسول اللہ کے کاندھے پہ بیٹھنے والے ہیں۔ لوگ اس کا کاندھا بتاتے ہیں جس کے کاندھے پہ نبی سوار ہوئے تھے، لوگ اس کا کاندھا نہیں بتاتے جو نبی کے کاندھے پہ سوار ہوا تھا۔ اس کے قدم بتا ذرا، اس کا قدم بتاتے ہیں جو جس کے کاندھے پہ نبی سوار ہوئے، ذرا اس کے قدم بتاؤ جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہے۔ جب نبی نے پوچھا تھا کیا نظر آ رہا ہے، وہ تجلیات جو دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر آ رہا ہے، وہ علی ہے جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت زہری ہے، بخاری کی حدیث میں بہت سارے مقامات پر حدیث پاک موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام ڈٹو کاپی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاپی بالکل۔ اگر امام حسن کو دیکھنا ہے تو امام
رسول اللہ کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ امام حسن کا دیدار کرتے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سر سے لے کر ناف تک نابی جو ہوتی وہاں تک امام حسن رسول اللہ کے جیسے تھے. پھر وہاں نیچے سے پھر پیر تک امام حسین رسول اللہ کے جیسے. جب دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو لگتا کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اچھا یہاں پر امام حسن کی بات آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے وہ اذان سننے کی خواہش کی جو رسول اللہ کے زمانے میں دی جاتی تھی. بڑے بڑے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حبشہ سے آ گئے تھے, پھر حبشہ سے آ گئے, لوگ کہتے ہیں کہ بلال ہم کو وہ اذان سنا دو جو تم رسول اللہ کو سنایا کرتے. یہ بات میں امام حسن سے جوڑ رہا ہوں. یہ ذکر کیوں کریں آپ کو پتہ چلے گا, حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں. اور امام حسن علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں, 6-7 سال کے ہوں گے. رسول اللہ کا وصال ہوا, بلال وہ اذان پڑھ کر سناؤ جو تم رسول اللہ کو سنایا کرتے. بڑے بڑے صحابیہ ہیں, صحابیات کے صحابہ ہیں. لوگ کہتے ہیں بلال اذان سناؤ, بلال اذان سناؤ. بلال کہتے نہیں, میری ہمت نہیں ہے, میں وہ اذان نہیں سنا سکتا. لوگ کہتے ہیں چلو اگر بلال کی آواز سننی ہے تو ایسے کے پاس لے کر جاؤ کہ بلال کبھی اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. وہ کون ہے؟ کہاں وہ رسول اللہ کے نواسے حسن مجتبی ہے, ان کو لاؤ. حسن مجتبی چھوٹے بچے ہیں, لاتے کہتے ہیں بلال وہ اذان بولنا جو تم میرے بابا کو سنایا کرتے, میرے نانا کو سنایا کرتے تھے. حسن مجتبی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے بلال کہتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا حسن, آپ کا حکم میرے لیے رسول اللہ کا حکم ہے, میں آپ کے حکم کو کبھی ٹال نہیں کر سکتا. جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ساری دے دیتے. جب بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول حکم سے تھا, حسن کے حکم سے تھا. ناظرین سمجھ اکرام آئیے مختصر میں بالکل تھوڑا سا وقت بچا ہے شہادت پہ بیان کر دیا, بالکل مختصر شہادت امام حسن علیہ السلام. آپ ذرا توجہ سے سنیے. یہ محبت حسین امام حسن کا عالم آپ دیکھ لی, شہادت حسن سماعت فرمائیں. یہ سیار العالم النبلا حدیث کی معتبر کتاب شمس الدین صحابی نے اس کو لکھا. اس میں بیان کیا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام نے لما حضر الحسن, جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا فقال للحسین بن علی علیہ السلام, تو آپ نے اپنے چھوٹے پیارے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمایا ادفنی عند ابی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے بھائی مجھے میرے بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا, نبی کے پہلو میں دفن کر دینا. اس کے بعد میں یہ سارا معاملہ چلتا ہوا آیا. جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی فلما قبض, جب آپ کی روح قبض ہو گئی, آپ شہادت پا گئے. اور شہادت کیسے ہوئی محبوب صاحب سے آپ نے سماعت کر لیا, میں ادھر نہیں جاؤں گا. حالانکہ یہاں میں بات لکھی ہوئی تھی تسلح الحسین, امام حسین علیہ السلام نے اب جنگ کا لباس پہنے. کیوں کہ امام حسن پہلے وصیت کر چکے تھے کہ ایسا کوئی وقت آئے گا خون ریزی ہوگی, لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے, مارنے کے لیے آئیں گے, خون خرابے کا ماحول بنے گا. تو میرے بھائی حسین تم مجھے کیا کرنا, تم میرے نانا کے پاس دفن نہیں کرنا, مسلمانوں کے عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا. یہ وصیت تھی امام حسن علیہ السلام. امت نے کتنا ظلم کیا دیکھو, تاریخ اٹھا کر کتابوں میں دیکھو. اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہوا بیان کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں چلنے لگی تو اس کے بعد کیا ہوا, جب امام حسین علیہ السلام آئے, سارے لوگ آئے تو خون خرابے کا ماحول بنا. تو لوگوں نے کیا دیکھا, جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو مروان ملعون لعنتی جہنمی بدترین کافر وہ آیا, امام حسین کی بدتمیزی کرنے لگا اور سارے لوگوں نے جنگی لباس پہن لیے. اور مروان کہتا ہے کہ یہاں تم کبھی بھی حسن کو یہاں دفن نہیں کر سکتے, یا حسن کو تم دفن نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد میں حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ مروان نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چڑھا. لفظ موجود ہیں مراماتن, مراماتن ایک تیر مراماتن, آپ جانتے ہیں مراماتن کی جمع ہے
مرام ماتم کہتے ہیں تیروں کی بارش ہونا. امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی, تیر برسائے گئے, تیر چلائے گئے. اس کے بعد میں اب ایک لفظ میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, امام حسن جو رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں ہوئے تھے اور بی بی عائشہ سے اجازت مل رہی تھی ان کو, انہوں نے جب اپنی زندگی میں اجازت لینی تھی تو اجازت مل گئی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے کرم اور شرف کی بات ہے کہ تم میرے حجرے میں دفن ہو رہے ہو, اجازت مل گئی. یہ بات مروان نہیں جانتا تھا, سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ اس کو اجازت مل چکی ہے. لیکن بڑی خاص بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. وہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک کے پاس موجود ہے, آقا علیہ السلام کے پاس آپ کی تربت پاک موجود ہے, بیان کیا گیا ہے کہ مروان کیا کرتا ہے, معاویہ بن ابی سفیان کے پاس جاتا ہے. یہ سیار عالم نبلا میں موجود ہے. معاویہ بن ابی سفیان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ حسن شہید ہو گئے ہیں اور وہ اراد لہو دفنا, وہ لوگ اب دفن کرنا چاہتے ہیں مع نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبارت مجھے یاد رہ گئی تھی, میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں, شاید وہ نوٹ بھی نہیں آئی. مروان کس کو کہتا ہے, معاویہ بن ابی سفیان کو, کہ معاویہ حسین حسن شہید ہو گئے ہیں, اب لوگ ان کو وہاں پر نبی کے پہلو میں اپنے نانا کے ساتھ دفن کرنا چاہتے, ارادہ رکھتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے, میں مر جاؤں گا, میں زندہ رہنے تک حسن کو کوئی بھی رسول اللہ کے بازو میں دفن نہیں کر سکتا. کس کے سامنے کہہ رہا تھا یہ, معاویہ کے سامنے بول رہا تھا. کون, مروان. یہ سیر عالم نبلا جلد 3 صفحہ نمبر 274 میں لکھا ہوا ہے کہ مروان جا کس طرح کہتا ہے معاویہ کو, میں مر جاؤں گا مگر حسن کو نبی کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دوں گا. اب ایک ظاہری بات جو سنی کتابوں میں موجود ہے اس کو لے لیجیے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ مروان نہیں ہونے دیا دفن, نہیں, امام حسن کا نبی کے پہلو میں دفن نہیں ہونے کی وجہ مروان نہیں ہے, معاویہ ہے. معاویہ بن ابی سفیان, یہ نئی تحقیق میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میرے پاس دلیل موجود ہے سنی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی میں خلافت دے دیے, یہ بولتے ہیں خلافت دے دیے, خلیفہ بنا دیے. شہادت کے بعد کا یہ واقعہ, جس خلیفہ کے سامنے, تمہارے بقول سنیوں کی بقول میں عرض کر رہا ہوں, جس خلیفہ کے سامنے ایک مردود ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا یہ کہتا ہے کہ مرتے دم تک دفن ہونے نہیں دوں گا, تو خلیفہ اس کو روکا کیوں نہیں؟ بول سکتا تھا کہ مروان, ارے مروان تو بے وقوف پاگل ہو گیا, وہ رسول اللہ کا نواسا ہے, وہ رسول اللہ کا نواسا ہے, رسول اللہ کا جگر پوشا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا مولا علی کی آنکھوں کا نور ہے, وہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے, تو کیوں برا ایسا بول سکتا تھا, روکا نہیں. ارے فسماہ وتدلسہ فدسہ, یہ سارے الفاظ آئے ہیں اس کے لیے کہ حسن کو زہر دیا, دینے کا حکم دیا, حسن کو زہر دینے کا اشارہ کیا, حسن کو زہر دینے پہ اکسایا, حسن کو زہر دینے پر 1 لاکھ درہم کا وعدہ کیا. وہوا معاویہ بن ابی سفیان, وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے جس نے زہر بھی دیا اور رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے بھی نہیں دیا. ایک بات میں عرض کر دوں, ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, کتابوں میں بھی بات لکھی ہوئی, صحیح بات ہے, لیکن میرا یہ اجتہاد ہے, کہہ لیجیے اس کو اجتہاد کہہ لیجیے, یہ میرا وجدانی ایمان جو میں تحقیق کیا ہوں, وہ ایک نکتہ آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ کو امام حسن کو دفن ہونے نہیں دیا گیا نبی کے پہلو میں صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں دفن ہوئے تھے؟ جنت البقیع میں. کس کے پہلو میں؟ سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاملہ زکیہ فاضلہ مفتیہ محدثہ مفسرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے پہلو میں. سرکار فرماتے ہیں فاطمہ کے, میں نقطہ جو دینا چاہتا ہوں یہاں پہ, فاطمہ بضعۃ منی. اگر آپ ابھی بھی نہیں پہنچے تو میں ابھی پہنچاؤں گا. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا, یہ باپ کی شفقت نہیں تھی, یہ ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا. فاطمہ تو بضعۃ منی جو سرکار فرمائے, یہ ٹکڑا ہے نہیں.
تو پھر وہاں پر اپنے جسم کا نام لے لیتے فاطمہ، فاطمہ تو من جسمیہ سے بول دیتے تھے، ایسے نہیں بولے فاطمہ تو بضعۃ من، میرا حصہ، سرکار کے جسم کا حصہ ہے فاطمہ زہرا۔ یہ باپ کی شفقت نہیں تھی، یہ نبوت کا فرمان تھا، بحیثیت نبوت ہے، بحیثیت باپ کا فرمان نہیں تھا یہ۔ اب میں جو آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہاں دفن ہونا چاہتے تھے؟ بولو آپ، رسول اللہ کے پاس دفن ہونے، کہاں دفن کیا گیا؟ کس کے پاس؟ فاطمہ کون ہے؟ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا، رسول اللہ کا حصہ۔ یارو مجھے جواب دو، رسول اللہ کی مزار میں فاطمہ کی مزار فرق کیا ہے بتاؤ؟ سیدہ کے دشمنوں پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، معاویہ پر لعنت، ابو سفیان پر لعنت، سودا بنت حشش پر لعنت، رامی حشش پر لعنت، عائشہ ہندہ پر لعنت۔ بتائیے، آپ مجھے بتائیے، فاطمہ کی مزار میں، فاطمہ کی خبر میں، رسول اللہ کی خبر میں اب کیا فرق ہے؟ کہ اب یہ جنت کا بھی حصہ نہیں ہے۔ جنت البقیع کو چل پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ کیا کہا جاتا تھا پہلے؟ کچھ اور نام تھا اس کا، بعد میں اس کا نام پڑا جنت البقیع، اس لیے کہ وہاں پر اہل بیت نبوت آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، اس لیے وہ جنت البقیع۔ اب میں ایک بات خاص آخری بات کر دوں، ختم کر دیتا ہوں بات، کیونکہ 10 بجنے والے، نماز 10 بجے، بالکل ختم۔ ایک نکتہ اہم بات کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب سے پہلی بات تو محمود صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ محمود صاحب کی مسجد ہے، مطلب آپ اس کی ذمہ داری چلاتے ہیں، آپ نے مولویوں کی سنت کو لات مارتے ہوئے نبی کی سنت پہ بڑا عمل کیا ہے، عورتوں کو بھی مسجد میں لائے ہیں مردوں کے ساتھ، اور وہی سنت ہے، آگے مرد ہیں پیچھے عورتیں ہیں، اور یہ اہل بیت کی بھی سنت ہے کہ جب جلسہ ہوتا ہے دین اسلام کی بات ہوتی ہے تو عورتوں کو بھی مسجد میں لایا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، ہم کسی اور کی سنت پہ نہیں، رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ منظر کربلا کا منظر دکھا رہا ہے، اب یہ بھی چھوٹے بچے بھی تھے کربلا کے بھی میدان میں، عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، اور یہاں جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ بھی ہیں، سارے حسینی ہیں، یہ کربلا کا جو منظر دے رہے ہیں، یہ سارے لوگ چنندہ ہیں، سلیکٹڈ ہے، انتخابی لوگ، انتخابی چنندہ سلیکٹڈ، یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ ہم لوگ چنندہ کیوں ہوئے؟ کب سے ہو گئے ہم چنندہ؟ ہمارے علماء مشائخ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بھی 125 وہ چنندہ ہی تھے، ہر کوئی حسین کے ساتھ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کہ وہ نہیں تھے جو حسین کے حسین والے تھے، کربلا والے تھے، اس لیے کہ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، حل من ناصر ینصرنی، حل من ناصر ینصرنی، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی وہ میری مدد
वसीला किसको बनाया? बनाया? याद रखें, सहाबाए किराम ने, नहीं आपने नहीं, आप कहते हैं कि हम सुन्नी हैं सुन्नी हैं सुन्नी हैं, तो सहाबाए किराम की सुन्नत कहाँ गई? फिर कहाँ गई सहाबाए किराम की सुन्नत? तो सहाबाए किराम में जब अज़ाने बिलाली सुन्नी थी, वसीला किसको बनाया? हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यीरैन, शहीदैन, कमरैन वसीला बनाया। इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ लगाई, वसीला किसको बनाया? पंजतन पाक को। वसीला किसको बनाया? पंजतन पाक को। ज़िक्र पंजतन सुनना था, हसनैन, करीम जो है, करीमैन जो है, वसीला बन गए। तो अब आप देखें कि सहाबा का वसीला कौन? अहले बैत। सहाबा का वसीला कौन? अच्छा, औलिया का वसीला कौन? सरकार ख्वाजा अपनी नमाज फरमाते हैं, या अल्लाह या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह। उस मजलिस के अंदर जो भी क्या है हदियतुल दफ़न पंज पाक बारह इमाम चौदह मासूमीन के दरबार में पेश मकबूल अता फरमाए। इनके सदक़े वसीले साहब रसूल अज़वाज रसूल औलाद रसूल अंसार रसूल खलफ़ाए राशिदीन ताबईन